نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حج کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں اور حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے، اور مستقل اس عنوان پہ امت نے بڑا کام کیا ہے، اور کئی کتابیں ایسی موجود ہیں جو ہیں ہی صرف حج کے فضائل سے متعلق۔ لیکن ہمارا اصل موضوع جو ہے وہ حج کے فضائل کے ساتھ ساتھ حج کے مسائل ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے ہم ایک حدیث مبارکہ پیش کر کے آج اس سلسلے کو اختتام کی طرف لے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہمارے بیانات ہوں گے وہ انشاءاللہ حج کے مسائل سے متعلق اور ان کی معلومات سے متعلق ہوں گے۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے جتنے فضائل ہیں ان تمام فضائل کو ان دو احادیث مبارکہ میں بیان کر دیا گیا ہے، اور جب یہ دو حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہوں گی تو ہمیں کسی اور فضیلت کے جاننے کی انشاءاللہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے، جب آپ نے حج کا ارادہ کر لیا، عمرے کا ارادہ کر لیا، نیت کر لی، احرام باندھ لیا، اور اس کے بعد جب آپ تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے تو جو چیزیں اس کے دائیں اور بائیں ہوتی ہیں، پتھر یا درخت یا مٹی کے ڈھیلے، وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ سارا سلسلہ صرف یہیں تک محدود نہیں رہتا بلکہ زمین کے انتہا تک، جہاں تک زمین ہے، تلبیہ پڑھنے والی چیزوں کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جب ہم تلبیہ پڑھتے ہیں تو ہمارے دائیں بائیں جتنی چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں بھلے پتھر ہیں، درخت ہیں، مٹی ہے، کوئی چیز بھی ہے، وہ ہمارے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہے، اور زمین کے کونے کونے تک یہ سلسلہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ رب العزت یہ فضیلت ہمیں نصیب فرمائیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو حدیث کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت معلوم کرنے والے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا تھا، جب انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اللہ رب العزت حج پہ کیا اجر و ثواب دیتے ہیں اور کس اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم بیت اللہ کی زیارت کی نیت سے اپنے گھر سے چلو گے تو راستہ میں تمہاری اونٹنی کے یعنی تمہاری سواری کے ہر قدم پر تمہارے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک خطا مٹائی جائے گی، اور طواف کے بعد تمہارا 2 رکعتیں ادا کرنا ثواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہے، اور صفا و مروہ کی سعی کا ثواب 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور عرفہ کے دن شام کو تمہارا میدان عرفات میں وقوف کرنا ایسا مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص تجلی اور رحمت کے ساتھ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور ملائکہ کے سامنے تم پر فخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بندے غبار آلود، پراگندہ بال، ہر گہری اور کشادہ وادی سے نکل کر میرے پاس آئے ہیں اور میری جنت ملنے کی آرزو رکھتے ہیں۔ پھر بندوں سے ارشاد ہوتا ہے میرے بندو، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کی تعداد کے بھی برابر ہوں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کی طرح بھی ہوں تو بھی میں نے بخش دیے۔ اب تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اور جن کی سفارش تم کرو گے ان کو بھی بخش دیا جائے گا۔ جمرات کی رمی میں ہر اس کنکری کے بدلے جس سے تم رمی کرو گے ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ معاف ہوگا، اور تمہاری حج کی قربانی تمہارے رب کے پاس ذخیرہ ہے جس کا ثواب آخرت میں ملے گا،
اور سر منڈانے میں تمہارے ہر بال کے بدلے میں جس کو تم نے مونڈا ہے ایک نیکی عطا ہوگی اور ایک خطا مٹائی جائے گی۔ اس کے بعد آخر میں تمہارا بیت اللہ کا طواف کرنا ایسی حالت میں ہوگا کہ تم پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور ایک فرشتہ آئے گا اور تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھے گا اور کہے گا کہ آئندہ نئے سرے سے عمل کرو، تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک ایک عمل پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اجر و ثواب کو بیان فرمایا ہے، اور یہ اجر و ثواب جب ہمارے ذہن میں ہوگا تو یہ اعمال کرنے بھی ہمارے لیے آسان ہوں گے، اور ان اعمال کا شوق بھی ہمارے اندر ہوگا۔ تو اس لیے یہ چیزیں اپنے سامنے رکھ کر ان چیزوں کو پورے شوق کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ جب ہم ادا کریں گے تو یہ پورا اجر و ثواب اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائیں گے۔ ہمارے نامہ اعمال سے تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا حج نصیب فرمائیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو مٹا دیں۔ آمین ثم آمین۔